یہ جس طرح جو ہم دیکھ رہے ہیں خصوصاً آج کل یہ پچھلے چند سالوں سے یہ پوری دنیا میں اور خصوصاً ویسٹرن ممالک میں یہ اسلام کے خلاف اتنا زیادہ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنے پروپیگنڈے کیوں ہوتے ہیں؟ اب جب بھی جا کر آپ مین اسٹریم میڈیا پر دیکھیں تو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف بولا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہوا ہے، ہر دوسرا ویڈیو جو اپلوڈ ہو چکا ہے وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اسلام یہاں پر کوئی ہندو فوبیا نہیں ہے، کوئی سکھ فوبیا نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اسلام فوبیا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی واردات کہیں ہو جائے، کوئی اور کر دیتا ہے، لیکن اس کو بھی مسلمانوں پہ توپا جاتا ہے، اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے۔ بے شک کسی اور نے کچھ کیا ہوگا، کسی اور نے کسی کو چاقو مارا ہوگا، کسی اور نے کوئی بھی ایسا غلط کام کیا ہوگا، مسلمان ہی نہیں ہوگا، لیکن اس کا بلیم مسلمانوں پہ آ جاتا ہے ایک دم سوشل میڈیا کے اوپر اور مین اسٹریم میڈیا کے اوپر۔ یہ اس طرح کیوں ہے؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں برسوں سے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ابھی قرآن کے ساتھ گالی کے الفاظ بھی یہ لوگ لکھ لیتے ہیں، سر عام سوشل میڈیا پہ دے دیتے ہیں۔ یہ اتنا کیوں؟ پھر خصوصاً برٹن میں تو آج کل بالکل آگ لگی ہوئی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ اگر کوئی بہت بڑا جرم بھی کر لے، یہاں تک کہ کسی گورے آدمی کو وہ قتل بھی کر دے، تو تب بھی ان کے خلاف اتنا نہیں بولا جاتا، ان کی اتنی بے عزتی نہیں ہوتی ہے، جبکہ مسلمان ایسا کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کو بلا وجہ اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سب اسلام کے ساتھ ضد کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ شروع سے ہے، لیکن آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ اب چونکہ ابھی سوشل میڈیا ہے، جو بھی چاہے جو ویڈیو بنائے پوسٹ کرے، جس طرح وہ اپنا بڑاس نکال سکتا ہے وہ نکال لیتے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ وہ شروع کی ضد جو ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، ہمیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں وہ بالکل سچا دین ہے، قرآن پاک بالکل
اللہ پاک کی آخری کتاب ہے اور بالکل صحیح کتاب ہے اور ہدایت ہے، سب پتہ ہے، لیکن ہم اسے قبول نہیں کریں گے ضد کی بنیاد پر۔ یہ شروع سے آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ اسلام ایک حقیقت ہے، حقیقت کو تسلیم کرنا یہ مشکل ہے، کیونکہ دوسری چیزیں بہت آسان ہیں۔ جتنے بھی خرافات دنیا میں ہوتے ہیں، جو بھی کرنا چاہے آزادی سے، آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن اسلام جو کہ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا، اس پہ چلنا اور چل کر دکھانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو جب حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لوگ، تو اس کے خلاف تو وہ ضرور بولیں گے، اس حقیقت کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش تو وہ ضرور کریں گے، کیونکہ وہ خود تسلیم نہیں کر رہے اس وجہ سے۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑی بات وہ یہ بھی ہے کہ مسلمان خود ٹوٹ چکے ہیں۔ مسلمان خود کمزور ہو چکے ہیں، یہ نہیں کہ مالی لحاظ سے تو پیسہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہے، انہیں کے پیسے سے دنیا چل رہی ہے، خاص کر ویسٹ پورا چل رہا ہے، ویسٹ کے بڑے بڑے بزنس انہیں کے پیسوں سے چل رہے ہیں۔ اور وہ اس لیے نہیں کہ مسلمان توڑے ہیں، ہر جگہ یہ زیادہ ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ ٹوٹ چکے ہیں، ان میں اتفاق نہیں ہے، اسی سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یہ ایک ساتھ نہیں ہے، یہ خود آپس میں لڑتے ہیں، یہ خود آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ تعداد میں جتنا بھی زیادہ ہو، ان کے پاس مال جتنا بھی زیادہ ہو، ہمارے سامنے یہ بے بس ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسرے قوم وہ مائنورٹی میں ہے، وہ قلت میں ہے، لیکن اگر ان میں یونٹی ہے تو ان کے آگے کوئی بات نہیں کرتا، چاہے وہ ان کو پسند بھی نہ کرتے ہو، لیکن سر عام ان کو وہ ذلیل کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اندر اتفاق ہے، ان کے اندر یونٹی ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ لندن میں سکھ کمیونٹی ہے، ساری دنیا جانتے ہیں، ایسے ہندو کمیونٹی ہے، ایسے مسلمانوں کی کمیونٹی ہے، ہر قوم کی، ہر مذہب کی یہاں کمیونٹیز ہیں۔ تو یہاں جو یہ فار رائٹس والے ہیں، جو کہ صرف ان کا کام اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے، کسی طریقے سے اسلام کو ڈیمونائز کرنا ہے، انڈرمائن کرنا ہے، مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہے، کیونکہ ان کو فنڈ ملتا ہے، اسی پر پیسہ مل رہا ہے، وہ اسی پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں۔ خصوصاً
جو یہ امریکن بلینئرز ہیں یہ ای فنڈ کرتے ہیں، یہ یو کے والے کو بھی، تو وہاں سے پیسہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لو پیسہ، نکلو سڑکوں پہ، کرو توڑ پھوڑ، لگا دو آگ گاڑیوں کو اور گھروں کو، کرو تباہی اور بربادی اپنے ملک کے اندر، اپنی املاک کو تباہ کرو، پیسہ ان کو ملتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ سکھ جو لندن کی سکھ کمیونٹی ہے، ان کے کچھ لیڈرز بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، وہ بھی اسلام کے خلاف بولتے تھے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ابھی پوری دنیا میں لوگ انہی کو دیکھتے ہیں اور بہت سارے ان کے فالوورز بھی بن جاتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کا نام بڑھتا جا رہا ہے، پاپولیرٹی ہوتی جا رہی ہے، تو شاید ہم ان کے ساتھ لگیں گے، ان کے پارٹنر بنیں گے تو ہمیں بھی دنیا پہچانیں گی، ہمارا بھی کچھ نام ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ساتھ ہو کر اسلام کے خلاف نعرے لگاتے تھے ان کے ساتھ مل کر۔ اب کچھ عرصہ پہلے ایک سکھ نے ایک گورے کو کرپان سے قتل کر دیا، پوری دنیا جانتی ہے، کافی یہ نیوز میں آ چکا ہے، ابھی تک آ رہا ہے، سوشل میڈیا سے ابھی تک بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو گورے نے اس کو تنگ کیا ہوگا، کچھ اس کے مذہب کے خلاف یا اس کے خلاف کچھ اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، تو اس نے بھی کرپان نکال کر اس کو مار دیا، وہ زخمی ہو گیا۔ پھر اسی سکھ نے پولیس کو کال بھی کیا، اور پولیس نے پھر آ کر پھر اسی زخمی گورے کو اریسٹ کر لیا، اسی کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی، جس پر فار رائٹ والوں کے اندر ایک غصے کا لہر بھی دوڑ گیا پولیس کے خلاف، کیونکہ وہ بعد میں جو ہے مر گیا۔ تو کہ تم نے ایک زخمی کو کس طرح اریسٹ کیا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی، ہتھکڑی تو اس کے ہاتھ میں ڈالنی چاہیے تھی جس نے کرپان مارا تھا۔ تو پولیس کے خلاف بڑا غصے کا لہر دوڑ گیا تھا یو کے اندر، اور پھر لوگ نکل آئے، یہی فار رائٹ والے جن کے ساتھ یہ سکھ شانہ بشانہ کڑے تھے، اب یہ ان کے خلاف بھی بول رہے ہیں، اتنا زیادہ نہیں جتنا اسلام کے خلاف بولتے ہیں، لیکن پھر بھی کہ کرپان کو بین کر دیا جائے، اور اس سکھ لڑکے نے یہ قتل کیا، یہ بڑا ناجائز تھا۔ تو اس طرح سے کچھ باتیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الغرض یہی فار رائٹ والوں نے پھر ان کے تھوڑا سا خلاف بولنا شروع کر دیا، اب یہ ان کے خلاف ہو گئے، اب یہ وہی سکھ لیڈر ان کے خلاف بول رہے ہیں کہ یہ تو امریکہ سے فنڈڈ ہے، یہ لوگ تو یہ ہے، یہ تو اس طرح ہے، وہ تو اس طرح ہے، اس کے خلاف ابھی بول رہے ہیں۔ اس وقت ان کو ہوش نہیں تھا کہ یہ کسی کے بھی نہیں ہے، تم سمجھتے تھے کہ یہ تمہاری پگڑیوں سے پیار کرتے ہیں، تمہاری لمبی لمبی داڑھیوں سے پیار کرتے ہیں، تمہارے کرپانوں سے پیار کرتے ہیں، نہیں،
ان کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں، وہ اس لیے کہ تم میں سے کچھ، سارے سکھ نہیں، اسلام کے خلاف تم کڑے ہو گئے تو انہوں نے تمہارے خلاف بولنا پسند نہیں کیا، بلکہ تم لوگوں کی کچھ انہوں نے تعریف کرنا بھی شروع کر دی، جیسے کرتے تھے فار رائٹ والے پہلے کرتے تھے کہ دیکھو سکھ بھی تو یہاں رہے تھے، ہمیں ان سے کوئی پرابلم نہیں، ہندو بھی یہاں رہے تھے، ان سے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اگر پرابلم ہے ہمیں مسلمانوں سے ہے، ہمیں اسلام سے ہے۔ تو اب اسی بات پہ آتے ہیں۔ ہاں، اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ ان سکھوں نے پھر ایک دم سے وہ سارا بولنا شروع کر دیا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس ملک کو یعنی UK کو ہمارے باپ دادا نے بنایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ کو اتنے سارے سکھ نظر آتے ہیں۔ اس ملک پہ ہمارا حق ہے، اور کرپان بھی ہمارا ایک مذہب ہے، اس کو کوئی بین نہیں کر سکتا، وہ ہم لے کر پھریں گے۔ یعنی مسلمان ایک سفید ٹوپی بھی پہن کر نہیں جا سکتا، وہ کرپان لے کر پھر سکتا ہے، کیونکہ ان میں یونٹی ہے۔ وہ سارے نکل آئے، انہوں نے اس کے خلاف آواز لگا دی، اور یہ دم مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ بات ہے۔ تو یہ ملک ہمارے باپ دادا نے بنایا ہوا ہے، ہمارے لوگوں نے جو ہے برٹش فوج میں، برٹش آرمی میں لڑ کر، دوسرے ممالک کے ساتھ لڑ کر وہ برٹش کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی ہے، تو یہ اس ملک پہ ہمارا پورا حق ہے۔ اور وہ بھی ان کو نہیں کہتے کہ جس طرح مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، چھوڑ دو ویسٹ کو، چھوڑ دو UK کو، سارے مسلمان نکل جاؤ، ان کو نہیں کہتے، یہ کہہ رہے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ ہمارے بھی باپ دادا نے اس ملک کو بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان میں ہمت ہی نہیں ہے، کون جا کر یہ بات کرے گا۔ اب میں بتاتا ہوں کتنی تعداد ہے سکھوں کی اور کتنی تعداد ہے ہندوؤں کی برطانیہ کے اندر، اور کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ 4 ملین مسلمان یہاں رہ رہے ہیں اس وقت UK۔ سکھوں اور ہندوؤں کو جمع کر کے دونوں بھی میرے خیال میں 4 ملین نہیں بنیں گے، لیکن ان کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ ان کے اندر یونٹی ہے، وہ سارے ایک ساتھ ہیں۔ ایک بات ان کے خلاف کوئی کرے تو سارے نکل آ جاتے، ہم آواز ہو کر، مرد عورت سارے۔ لیکن یہ دم مسلمانوں میں نہیں ہے، مسلمانوں کا منہ بند ہے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ خصوصاً برطانیہ کے لیے سب سے پہلے برٹش امپائر جو تھا، جو دنیا کے جو بڑے بڑے اسلامی ممالک تھے، سب اس کے انڈر تھے، اس کے نیچے تھے۔ برٹش امپائر کڑا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ آدھی سے زیادہ دنیا پر جو برٹش امپائر جو راج کر رہا تھا، تو اس میں آدھی سے زیادہ دنیا کے اندر جو تھے وہ مسلمان اس کے اندر تھے، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ مسلمان
برٹش امپائر کے انڈر تھے. یعنی 1920 میں 100 ملین مسلمان برٹش امپائر کے انڈر تھے، جبکہ کرسچن ان کی خود کی آبادی 58 ملین تھی، جبکہ مسلمانوں کے 100 ملین. یہ بات آج مسلمان نہیں کہہ سکتا. اس کے علاوہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں برٹش فوج میں جو آرمی تھے سب سے زیادہ مسلمان تھے، اور کتنے ہزاروں کے حساب سے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی برطانیہ کے لیے، پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں. اکیلے پہلی جنگ عظیم میں 62,060 سولجر تھے، انہوں نے اپنی جانیں دی برطانیہ کے لیے. اور ان میں سے کئیوں کو وکٹوریہ کراس بھی ملا، جو کہ میرے خیال میں کسی سکھ کو نہیں ملا ہوگا. نہ اتنے سکھوں نے جانیں دی تھی اس وقت، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ پہ ہمارا حق